الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ رمضان کی قدر کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کی ناقدری کرنے والوں پر بڑی وعیدیں فرمائی ہیں۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ممبر پر قدم رکھا، ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ بیان سے فارغ ہوئے، صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ، آج ہم نے خلاف عمل دیکھا ہے کہ پہلے آپ سیڑھیوں پر قدم رکھتے تھے تو اس طرح آمین نہیں کہتے تھے، آج آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبریل امین آیا تھا اور اس نے 3 بد دعائیں کی۔ فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل امین نے کہا اے اللہ کے رسول، ایسا شخص ہلاک ہو جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور پھر اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ، ایسا شخص ہلاک ہو جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی آئے اور وہ آپ کی ذات پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے تیسرے سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ، ایسا شخص بھی ہلاک ہو جس کے والدین میں سے والد یا والدہ وہ بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکے۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا اور جبریل امین کا بد دعا کرنا اس شخص کی ہلاکت میں کوئی چیز بھی نہیں رہ جا سکتی۔ تو رمضان المبارک کی ناقدری کرنے والوں پر حضرت جبریل امین کی بھی بد دعا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا پر آمین ہے۔ لہذا ماہ رمضان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ میرے پاس 2 شخص آئے اور مجھے اٹھا کر ایک سخت پہاڑ پر لے کر گئے۔ جب میں اس سخت پہاڑ پر پہنچا تو میں نے دیکھا وہاں سے آہ و بکا ہو رہی ہے، بڑی سخت قسم کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کن لوگوں کی چیخیں ہیں؟ فرمایا یہ جہنم میں پڑے ہوئے لوگوں کی چیخیں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ پاؤں کے بل الٹے لٹکے ہوئے تھے اور ان کی باچھیں چیری ہوئی تھی اور ان کی باچھوں سے خون نکل رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ تو رکھتے تھے لیکن افطار کے وقت سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ یہ ان لوگوں کی سزا ہے۔ افطار کے وقت سے پہلے روزہ افطار کر لینا بھی ایک گناہ ہے، جرم ہے۔ تو فرمایا یہ ان کی سزا ہے۔ سوچیں ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا، ان کا کیا انجام ہوگا جو سرے سے رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہی نہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میدان محشر میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی پٹائی فرشتے کر رہے ہوں گے۔ میں وہاں سے گزروں گا تو میں ان سے پوچھوں گا کہ تم ان کی پٹائی کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے
اے اللہ کے رسول، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں شفاعت کرنے کی اجازت چاہیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جائے گا اے اللہ کے نبی، اے میرے پیارے حبیب، ان لوگوں کے خلاف رمضان المبارک نے مقدمہ درج کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے جس شخص کے بارے میں رمضان المبارک نے دعویٰ کیا ہے میں اس کی شفاعت نہیں کر سکتا، میں اس کا سفارشی نہیں بن سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیزاری کا اعلان فرما دیں گے۔ رمضان المبارک کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ایک روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیا پھر ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، فرمایا رمضان المبارک کے روزے کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 کام کرنے والا میرا دوست ہے اور 3 کام نہ کرنے والا میرا حقیقی دشمن ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سے 3 کام ہیں جو آدمی کر لے تو وہ آپ کا دوست بن جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی نماز قائم کرتا ہے وہ میرا دوست ہے، جو رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے وہ میرا دوست ہے، اور فرمایا جو غسل جنابت کرتا ہے وہ میرا دوست ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا، جو روزہ نہیں رکھتا اور جو غسل جنابت نہیں کرتا، فرمایا یہ شخص میرا حقیقی دشمن ہے۔ اب دیکھیں رمضان المبارک کی ناقدری کرنے والا اللہ کے نبی کا دشمن بن گئے، اور قدر کرنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی دوست بن گئے۔ تو رمضان المبارک کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حقیقت میں وہی بد نصیب ہے جو رمضان المبارک کو پائے اور اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ بھئی اس میں تو ہر لمحے اللہ کی رحمت برس رہی ہے، جنت کو سجایا گیا ہے اور آسمان کے دروازوں کو کھولا گیا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا ہے، اور فرشتے اپنے کاموں کو چھوڑ کر روزے داروں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، اور چونٹیاں اپنے بلوں میں دعائیں مغفرت کر رہی ہیں، مچھلیاں سمندروں کی تہہ میں روزے داروں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہیں، شیاطین کو قید کر دیا گیا ہے، اور اس مہینے کے 3 عشرے بنائے گئے، پہلا رحمت کا بنایا گیا، دوسرا مغفرت کا بنایا گیا، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا بنایا گیا۔ اتنی رحمتوں والے مہینے میں بھی اگر کوئی شخص اللہ کی رحمت کو نہ پا سکے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایسا شخص بدقسمت ہے اور محروم القسمت ہے۔ ایسے شخص کا کوئی پرسان حال نہیں ہے جو اس مہینے میں بھی اللہ سے اللہ کی رحمت کو نہ پا سکے۔ ایک مجوسی تھا، ایک عالم نے دیکھا کہ وہ جنت کے اندر ٹہل رہا ہے، تو اس سے پوچھا تجھے اللہ تعالیٰ نے کیسے جنت میں پہنچا دیا؟ اس نے فرمایا ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور میرا بیٹا مسلمانوں کے سامنے کھانا کھا رہا تھا، تو میں نے اپنے بیٹے کو سزا دی، اسے سمجھایا کیا تو مسلمانوں کے مہینے کا اس رمضان المبارک کا احترام نہیں کرتا؟ میں نے اسے سزا دی۔ تو جب میرا آخری وقت آیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی دولت عطا فرمائی، اس اسلام کی دولت عطا کرنے کی وجہ سے آج میں جنت کے اندر ہوں۔ اب دیکھیں صرف احترام رمضان کی وجہ سے اللہ نے مجوسی کو بھی اسلام کی دولت عطا فرما دی اور پھر اسے جنتی بھی بنا دیا، اور پھر دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے عالم کے ذریعے لوگوں کو بھی کہلوا دیا کہ جو شخص رمضان کا احترام کرتا ہے ہم اسے اس طرح جنت عطا فرماتے ہیں۔ آج ہم مسلمان ہو کر بھی نہ ہی رمضان المبارک کا احترام کرتے ہیں اور نہ ہی ہمارے اندر روزوں کی پابندی کا جذبہ ہے۔ تو میرے بھائی ہمیں قدر کرنے چاہیے رمضان المبارک کی۔ اہل بیت نے روزے رکھے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کو کون سا عمل پسند ہے؟ فرمایا گرمیوں میں روزے رکھنا مجھے پسند۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پسند تھا کہ گرمیوں میں روزے رکھنا، کیونکہ وہ لوگ مشقت اٹھانے والے تھے۔ اور کتابوں میں آتا ہے حضرات اہل بیت نے 3 دن مسلسل روزے رکھے۔ فرمایا حضرت حسن اور حضرت حسین بیمار ہوئے تو حضرت فاطمہ نے منت مان لی، منت یہ مانی کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔
پھر حضرت حسن اور حضرت حسین ٹھیک ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت کو پورا کیا، حضرت علی نے بھی منت کو پورا کیا، لیکن ہوا یوں، پہلے دن جب کھانا پکا لیا اور افطاری کے وقت کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے تو دروازے پر ایک سائل آ گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا کھانا اٹھا کر اس سائل کو دے دیا۔ حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت علی المرتضیٰ نے بھی وہ کھانا دے دیا۔ اب افطاری کے وقت کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جو تھا وہ سارا سائل کو دے دیا۔ اگلے دن کا پھر روزے کی نیت کر لی۔ دوسرے دن جب آیا افطاری کرنے کے لیے بیٹھے تو پھر ایک اور سائل آ گیا، اس نے صدا لگا دی۔ حضرت فاطمہ نے اپنا کھانا اٹھا کر اس کو دے دیا، اور حضرت حسن و حسین نے بھی دے دیا، حضرت علی المرتضیٰ نے بھی کھانا اس کو دے دیا۔ پھر اگلے دن روزے کی نیت کر لی۔ تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوا، جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھے تو سائل نے دروازے پہ دستک دے دی، تو سبھی حضرات نے کھانا اٹھا کر سائل کو دے دیا اور اگلے روزے کی نیت کر لی۔ دیکھیں ان کے اندر روزہ رکھنے کا کتنا جذبہ تھا۔ آج ہمیں بھی، ہمارے اندر بھی جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی قدر کریں، احترام کریں، اور یہ جو فرض ہے ہم اس کو پورا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دوسری بنیاد نماز، تیسری بنیاد روزہ، چوتھی بنیاد زکوٰۃ، اور 5ویں بنیاد حج ہے۔ یہ 5 ارکان ہیں اور ہم سب پر لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم ان 5 ارکان کو پورا کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔